جلابیب کے بارے میں علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اور صاحب لغات نے لکھا ہے کہ کپڑوں پر جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بڑی جو چادر ہوتی ہے اس کو جلابیب کہتے ہیں. وہ ایک تو اوپر ڈال لیں اپنے جسم پر، اور جب گھروں سے باہر نکلیں تو اس وقت اسے اپنے چہرے پر سرکا لیں. اور یہ فرمایا ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین. اب یہ جو آیت قرآن پاک کی اتری ہے، اس زمانے میں ہمیں اس زمانے کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا. اس زمانے میں آزاد عورتیں بھی تھیں اور باندیاں بھی ہوتی تھیں. لوگ باندیوں کو کام بھی بتا دیتے تھے، کوئی بات بھی کر لیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن پاک اترا اور یہ آیت اتری تو فرمایا گیا کہ جب تم لوگ باہر نکلا کرو، اے میری بیویوں اور مومنوں کی عورتوں، اے بیٹیوں، تو اس وقت یہ جو اپنی اوڑھنی ہے اس کو چہرے پر چھپا لو. یہ اس لیے کہ معاشرے میں کیونکہ ایک اور قسم بھی ہے عورت کی جس کو ہم باندی کہتے تھے اس دور میں، تو اگر آپ بغیر پردے کے نکلیں گی، بغیر اس اوڑھنیوں کو چہرے پر ڈالے بغیر نکلیں گی تو مبادہ ایسے نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھی باندی سمجھ کے آپ سے بات کر لیں اور آپ کے خاوند، آپ کے رشتے دار کسی کو یہ برا لگے، جس سے یہ کہ ایک فساد، ایک لڑائی، ایک جھگڑا پیدا ہو، جس سے آپ کو بھی اذیت ہو، آپ کا گھر بھی متاثر ہو. اس لیے فرمایا کہ اپنے چہرے پر اوڑھنی کو سرکا لیا کرو. تو قرآن نے یہ ایک اسلوب سکھایا ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو وہ اپنے چہرے کو، اپنے اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال لے تاکہ وہ اذیت سے، تکلیف سے محفوظ رہیں. یہ قرآن نے ایک اسلوب سکھایا ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عورت کو عورت رہنا چاہیے. عورت باہر نکلے لیکن اپنے تشخص کو نہ مٹنے دے. عورت آئے معاشرے میں کردار ادا کرے لیکن اپنی نسوانیت کا خاتمہ نہ کر بیٹھے. عورت آئے معاشرے میں کردار ادا کرے لیکن عورت کے مقام پر ہے. یہ نہ ہو کہ عورت اپنے حقوق کو حاصل کرتے کرتے اپنا تشخص ہی مٹا بیٹھے. آزادی کی اس وقت جتنی تحریکیں ہیں، جو عورت کی آزادی کی تحریکیں، وہ در حقیقت عورت کی آزادی کی تحریکیں نہیں ہیں، وہ در حقیقت عورت کے تشخص کو ملیا میٹ کر رہی ہیں. وہ تو گویا قرآن نے یہاں ایک آداب سکھایا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو پتہ چلے کہ آپ صاحب حیا ہیں، پتہ چلے کہ آپ اچھے کردار والی ہیں. اس انداز سے چلیے کہ پتہ چلے کہ آپ ایک صاحب کردار عورت ہیں. اچھا علامہ صاحب، پردہ آپ نے فرمایا کہ ان کو اپنی اوڑھنیاں جو ہے ان کو نیچے کر لینا چاہیے اور اپنی زیب و زینت کو جو ہے وہ چھپانا چاہیے. علامہ صاحب، پردے کے حوالے سے اسلام میں ہم مختلف طرح کا پردہ دیکھتے ہیں. ہمارے اسلامی ممالک جو ہے ان کے حوالے سے آپ ہمارے علم میں کچھ اضافہ کیجیے گا کہ مختلف اسلامک ممالک میں کس طرح کا پردے کا رواج ہے آج کل اس دور میں. اسلامی ممالک میں مختلف اسلوب ہیں پردے کے. میں اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو پردہ ہے نا، وہ ہے عورت کی عزت و ناموس کا تحفظ کا نام ہے. عورت کی عزت، ناموس اور اس کے تشخص کا تحفظ، یہ پردہ ہے. یہ باقی رہنا چاہیے. اگر عورت چہرے سے پردہ، چہرے کو نہیں ڈپاتی، اپنے سر پر دوپٹہ باندھتی ہے اور اچھی طریقے سے اپنے ایک لباس پہن لیتی ہے اور جاتی ہے طریقے سے آرام سے اور ایک باوقار طریقے سے اپنا معاشرتی کردار ادا کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ صرف عورت کو ہی کام کرنا ہوتا ہے. گھر سے تو اس نے نکلنا ہے لیکن اس نے باہر جا کے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ صرف خواتین ہی کام کرتی ہیں، وہاں پر جا کر وہ اپنے ماحول کو دوسرے پہلو کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، میں اس کی طرف آنا چاہتا تھا لیکن بات دوسری طرف چلی گئی کہ ایک تو یہ کہ عورت کی اپنی مجبوری ہے، وہ معاشرے سے باہر، گھر سے باہر نکلی اور اس نے اپنا رزق کمایا. دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسے محکمے ہیں کہ جن میں مرد کام ہی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور معاشرے میں وہ کردار ادا کرے جو عورت ہی کا کردار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مثلا تعلیم ہے، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے. صحت کے کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جس میں صرف عورت ہونا چاہیے. اسی طرح جو جرائم کی دنیا ہے اس میں کچھ تفتیش ایسی ہوتی ہیں، اگر عورت ہے کسی جرم میں ملوث ہے تو اس سے تفتیش کرنے کے لیے ایک عورت ہی ہونی چاہیے. معاشرے میں جرم ہے، عورت اور مرد انسان ہے، خطا غلطی کرتے ہیں، تو اس میں بھی یعنی یوں سمجھ لیں محکمہ صحت میں اور محکمہ پولیس میں
عورتیں ہونی چاہیے. کیونکہ تعلیم میں بھی علامہ صاحب میں اس میں یہ ہے کہ تفتیش میں عورتوں سے اگر جرائم کی تفتیش کرنی، خاص جرائم کی، تو اس میں عورتیں ہی تفتیش کریں. یہ نہ ہو کہ مرد تفتیش کرتے کرتے، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے نا، مرد تفتیش کر رہا ہے، ایک جرم کے 10 جرم وہ خود کر بیٹھتا ہے اس تفتیش کرتے کرتے. اس لیے محکمہ پولیس میں عورت ہونی چاہیے، محکمہ صحت میں عورت ہونی چاہیے. عورتوں کو صرف اس لیے نہیں گھر سے باہر آنا کہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، کہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے کچھ ایسے شعبے ہیں جس میں صرف عورتیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے تعلیم کہا، تعلیم تو مرد دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں اب پھر سوال اگلا یہ ہے کہ مخلوط تعلیم یا الگ الگ تعلیم. اسلام مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا. علامہ صاحب، عورت کا ایک اور حق جس کو بعض معاشرے تسلیم نہیں کرتے لیکن اسلام اس کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے، وراثت کا حق. مختصراً آپ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، اس موضوع پر اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. وراثت کا حق جو عورت کو اسلام نے دیا ہے، اور کیوں ہاف کہا جاتا ہے کہ جی مرد کے لیے، بیٹے کے لیے ایک اگر ہے تو خاتون کے لیے، اس کی بہن کے لیے آدھا حصہ. اس موضوع پر مختصراً کائنڈلی بات کیجیے. اس کے بیک گراؤنڈ پر ہمیں جانا ہوگا کہ قرآن نازل ہوا ہے مکہ میں، مدینہ میں، یعنی عرب میں، اور وہاں پر عورت کے بارے میں یہ تھا کہ اگر عورت بچی کو جنم دیتی تھی اس کو وہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بیٹے کو جنم دیتی تو اس کو پھر تحفے تحائف اور بڑے اس کا مقام سمجھا جاتا تھا. یہ ایٹیچیوڈ تھا، یہ رویہ تھا. اس رویے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عورت کو ایک مقام دیا، ایک معاشرتی مقام دیا، اور پھر اس کے بعد پھر قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے اس کو معاشی تحفظ دیا. یہ جو آپ نے وراثت کی بات کی ہے، یہ در حقیقت اس کے معاشی تحفظ کی طرف ایک سفر ہے، ایک قدم ہے کہ جب پہلے تو عورت جو تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور جو بچ جاتی ان کا باپ، بیٹے، خامند، کسی کے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اسلام نے یہ اعلان کیا کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹی کا اس میں حصہ ہے، اگر اس کا بیٹا مرتا ہے تب اس کا حصہ ہے، اگر اس کا خامند فوت ہوتا ہے تب اس میں حصہ ہے، اگر بھائی فوت ہوتا ہے اس میں اس کا حصہ. کچھ شرائط کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن وارث اسے بنایا گیا ہے. کہاں یہ کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اور کہاں یہ کہ اس کو اتنا مضبوط معاشی مقام، معاشی تحفظ دیا گیا اس کو کہ اس کو وارث لڑکوں کی طرح، مردوں کی طرح اسے وارث بنایا گیا. اب رہی یہ بات کہ اس کو مرد سے نصف کیوں دیا اسلام نے، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت جو علماء کرام نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ باپ کا کنبہ اور اپنے کنبے کا کفیل ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اخراجات کرنے ہیں، اس نے بہن بھائیوں کے ساتھ نبھانا ہے، یعنی باپ کی اولاد کے ساتھ، اور اپنی اولاد کی کفالت اس کے اور ذمہ داری اور دیکھ بھال اس کے سپرد ہوتی ہے. اور جس کے ذمہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اس کے لیے اتنی ہی وسائل کی ضرورت ہوگی. اور اگر عورت اسلامی معاشرے میں بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اور اگر وہ بیوی ہے اس کی ذمہ داری ساری خامند پر ہے. وہ خامد پر فرض ہے کہ وہ اس کی ساری ضروریات زندگی کو پورا کرے. اگر وہ ماں ہے تو اس کی ذمہ داری بیٹے پر ہے. تو عورت جو ہے اس کے معاشرے میں ایسی کوئی ذمہ داری اسلام نے نہیں دی کہ جہاں اسے کچھ خرچ کرنا پڑے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو وارث بنا کر اس کا معاشی استحکام اس کو دیا ہے. لیکن مرد سے نصف دے کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ مرد نے بہت ساری ذمہ داری معاشرے میں پوری کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ دیا جائے، اور جس کی ذمہ داری جتنی کم ہوگی اس کو اتنا کم دیا گیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اس بڑے خوبصورت موضوع پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام کو دیکھنے میں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہیں اس پروگرام میں علامہ صاحب سے، تو آپ ہمیں ضرور خط لکھیے گا، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے بڑا آسان سا ایڈریس ہے info@rasool info@yahoo.com. اور اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو بہت آسان سا پتہ ہمارا، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. بڑا آسان سا ہمارا پتہ.
آپ ہمیں خط ضرور لکھیے گا, اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک مجھے یعنی ریاض خان کو اور میرے ساتھ علامہ حافظ محمد شفاعت رسول کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.